آیت نمبر 31 اتخذوا انہوں نے بنایا، انہوں نے پکڑا، انہوں نے بنایا، احبارہم اپنے علماء کو، احبار جمع ہے کس کی؟ حبرن کی، حبرن کی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، حبرن حبرن، احبار علماء یعنی کہ جس کے پاس وسیع علم ہو یا جو علم کے ساتھ مزین ہو، آراستہ پہ راستہ ہو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو، رہبان جمع ہے کس کی؟ راہب کی، راہب ڈرنے والا، مراد ہے یہاں پہ عبادت گزار ان کے، احبار سے مراد تھے علماء اور رہبان سے مراد عبادت کرنے والے درویش۔ انہوں نے بنایا اپنے علماء کو اور اپنے عبادت گزاروں کو، اپنے درویشوں کو کیا بنایا؟ ارباب، رب، ارباب جمع ہے رب ان کی، کیا بنایا؟ رب، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی بریکٹ میں آئے گا، یعنی کہ جس طرح انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنایا، ایسے ہی مسیح ابن مریم کو بھی۔ وما امروا، واو کو حالیہ بنا لیا جائے، جبکہ ما امروا ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا، ما نہیں امروا ان کو حکم دیا گیا تھا، الا مگر لیعبدوا تاکہ یہ عبادت کریں، الہا واحدا ایک ہی معبود کی، الہ المعبود واحدا ایک، لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا نہیں ہے، الہ معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اچھا، لا جو ہے اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، اس کو اسم کی ضرورت ہے، وہ کیا ہو گیا؟ الہ، اس کو ایک اور لفظ کی ضرورت ہے، وہ پوشیدہ ہے، مقدر ہے، تو وہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ لا الہ حق، تو کوئی معبود برحق نہیں ہے الا ہوا مگر وہ کون؟ اللہ، سبحانہ وہ پاک ہے، وہ کس کا منع؟ ہو کا، وہ پاک ہے، عما یشرکون ان سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں، عما اصل میں کیا؟ عن اور ما، تو وہ پاک ہے ان سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی واضح کیا کہ ان کا ایمان باللہ کس قدر اس میں آمیزش ہے غلط عقیدے کی۔ ایک طرف دعویٰ ہے کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، دوسری طرف اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو انہوں نے رب بنایا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنایا ہوا تھا۔ اچھا، رب بنانا کیسے ہوتا ہے علماء کو، درویشوں کو اور نبیوں کو؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، کائنات کا نظام چلاتے ہیں، آپ ان کو حاجت روا مانیں، مشکل کشا مانیں، مختار کل مانیں، یہ ان کو کیا بنانا ہے؟ رب بنانا ہے۔ اور دوسرا رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عدی بن حاتم طائی سے، حاتم طائی جن کی سخاوت بڑی مشہور ہے، ان کے بیٹے عدی، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور میرے گلے میں سونے کی، گولڈ کی سلیب تھی، تو آپ نے وہ مجھ سے کہا کہ اس بت کو اتار کے پھینک دو، اور اس کے بعد میں نے آپ کو سنا کہ آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، تو میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم لوگ ان اپنے علماء کو اور ان درویشوں کو ہم تو رب نہیں بناتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ رب بناتے تھے، ہم نے تو نہیں بنایا کبھی ان کو رب۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے یہ علماء، تمہارے یہ درویش، تمہارے یہ عبادت گزار اگر کسی چیز کو حرام کہتے جبکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہوتا تم حرام مان لیتے، اور جس چیز کو وہ حلال کہتے جبکہ اللہ نے حرام کیا ہوتا تم اس کو حلال مان لیتے؟ یعنی کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کہا انہوں نے حرام کہا، تم نے حرام مانا، اللہ نے جس چیز کو حرام کہا انہوں نے حلال کہا، تم نے اس کو حلال مانا۔ تو یہ حلال و حرام کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جب آپ یہ اختیار کسی اور عالم دین کو دیں گے تو گویا کہ آپ نے اس کو رب مان لیا۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ اپنے مفتیوں کو، اپنے پیروں کو رب والا درجہ دیتے ہیں کہ جس چیز کو اس نے حلال کہہ دیا بس وہ حلال ہے جی، جس چیز کو اس نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، غور نہیں کریں گے، دلیل نہیں مانگیں گے،
قرآن و حدیث کے دلائل کو نظر انداز کر دیں گے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنایا تھا، اور مسیح بن مریم کو بھی۔ اور مسیح بن مریم کو رب کیسے بنایا تھا؟ ان کا معاملہ یہ تو نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو حرام قرار دیتے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہو، یا اس کے برعکس ان کا معاملہ یہی تھا، انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور پھر اللہ والے حقوق اللہ کے اس بندے کو دے دیے جس کو وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبکہ صورتحال یہ تھی، انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا، جبکہ اللہ کی طرف سے کیا حکم تھا کہ تم نے صرف ایک معبود کی عبادت کرنی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ہے وہ معبودان باطلہ ہیں، یعنی کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کا حق نہیں رکھتے، عبادت کے لحاظ سے وہ باطل ہیں، غلط ہیں۔ اگر کسی قبر کی عبادت ہو رہی ہے تو وہ معبود باطل ہے، اس قبر کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کسی درخت کی عبادت کی جا رہی ہے تو معبود باطل ہے، جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جا رہی ہے معبود باطل ہے۔ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے بس، سبحانہ عما یشرکون۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے کس چیز سے؟ ان سب سے جن کو یہ اللہ کا شریک کرتے ہیں، علماء کو اللہ کا شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ کوئی عالم دین اللہ کا شریک ہو عبادت کے معاملے میں، ربوبیت کے معاملے میں۔ اپنے درویشوں کو، عبادت گزاروں کو اللہ کا شریک کرتے ہیں، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی پارٹنر بنے، اس کا کوئی شریک بنے ربوبیت میں یا عبادت میں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شریک بنے ربوبیت میں یا عبادت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ان کو توحید کا حکم دیا تھا تورات و انجیل میں، ہم نے شرک کا حکم نہیں دیا تھا۔